معزز سامعین گرامی قدر، توبہ اور استغفار کے حوالے سے چند گزارشات کو کل آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اسی بات کو مکمل کر کے انشاءاللہ آخری عشرے میں دوبارہ اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے کہ وہ اعمال جن کی وجہ سے نیکیوں کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا، ان برائیوں کو، ان حامیوں کو ہم نے کیسے چھوڑنا ہے، اور وہ برائیاں اور حامیاں کون سی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہوں سے توبہ کر لی اس نے گویا گناہ کیا ہی نہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بندہ مومن اپنے گناہوں کو، معمولی اور چھوٹے گناہوں کو اتنا بڑا سمجھتا ہے گویا پہاڑ جتنا گناہ ہو، پہاڑ جتنا، اور ابھی میں اس پہاڑ کے بوجھ کے نیچے آ کے دب جاؤں گا۔ اور بندہ فاسق اور فاجر اپنے گناہوں کو اتنا معمولی سمجھتا ہے کہ جیسے ناک کے اوپر کوئی مکھی بیٹھی ہو۔ فاسق اور فاجر گناہ کر بھی لے تو وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اور بندہ مومن کوئی معمولی سا گناہ بھی کر لے تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے میں کسی پہاڑ کے نیچے دبنے لگا ہوں۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ آج کل تم جن گناہوں کو بڑا معمولی سمجھتے ہو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہیں ہلاک کر دینے والا گناہ سمجھتے تھے۔ میرے بھائیو، توبہ اور استغفار کی جو فضائل ہیں، حقیقت میں ایک جمعہ یا چند درس اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، فکر صرف آپ کو ایک گائیڈ لائن دینی ہے۔ حضرت حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے اس نے بے اولادی کی شکایت کی۔ حضرت حسن بصری نے اس کو کہا استغفر اللہ پڑھا کر۔ اس کے بعد اس نے آ کے قحط کی شکایت کی، کہا استغفر اللہ پڑھا کر۔ اس کے بعد اس نے آ کے ایک اور شکایت کی، 4 مختلف شکایتیں کی، مال کی کمی کی، بیٹوں کی کمی کی، قحط کی کمی کی، اور آسائش کی، اور مختلف چیزوں کی 4 شکایتیں کی۔ چاروں کا ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کیا کر، استغفار کیا کر، استغفار کیا کر۔ تو آپ کے شاگردوں نے آپ سے پوچھ ہی لیا کہ اے حسن بصری صاحب، آپ ہر چیز کا ایک ہی حل بتاتے ہیں۔ کہا میں نہیں بتاتا، اللہ رب العزت نے یہ جو 4 مصیبتیں اور 4 مشکلات ہیں، ان کا حل قرآن پاک میں خود بیان کیا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ توبہ اور استغفر اللہ کرنا شروع کر دو، بارشیں تمہاری مرضی سے ہوں گی، بیٹے اللہ تمہیں دے گا، مال تمہیں دے گا، باغات یعنی قحط سالی دور ہو جائے گی، اور ان باغوں کو اور ان محلات کو ڈیکوریٹ بھی اللہ رب العزت خود کرے گا۔ حضرت عمر ایک مرتبہ استسقاء کے لیے نکلے، بارش کی دعا کرنے کے لیے، کتنا عظیم واقعہ ہے، اور وہاں پہ جا کے صرف استغفر اللہ پڑھی، استغفر اللہ پڑھی، استغفر اللہ پڑھی، صرف استغفر اللہ پڑھی۔ تو لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ بارش کی دعا کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا میں نے جو کام کیا حقیقت میں جو بارشوں کو برسانے کا سبب ہے وہ یہ ہے، صرف استغفر اللہ، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اور اگر آپ حضرت عمر کی سیرت کو، صرف ایک صحابی کی سیرت کے حوالے سے یہ واقعات بڑے طویل ہیں۔ ایک شامی حضرت عمر کے پاس آیا کرتا تھا، تو حضرت عمر نے پوچھا آج کل کس حال میں؟ کہا شراب پینا شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، حضرت عمر نے اس کو لیٹر لکھا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ حمد و ثنا کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت لکھ کے بھیج دی کہ میرے بندوں کو خبردار کر دو، میں رب بخشنے والا ہوں اور میرا ہی عذاب شدید ہے۔ وہ شامی بار بار لیٹر کو پڑھے اور روئے کہ اللہ رب العزت نے مجھے رحمت کی اور مغفرت کی امید بھی دلائی ہے، اور اگر میں نے توبہ نہ کی تو عذاب علیم کی وعید بھی کی ہے۔ اور پھر حضرت عمر نے ساتھیوں کو کہا اب اس کے لیے دعا کرنا شروع کرو۔ پھر اس کا جواب آیا کہ اس نے شراب سے، ہر برے کام سے توبہ کر لی ہے، اور توبہ کرنے کے بعد نیکی کے راستے کے اوپر چل پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے سامنے خطبے میں رکھا تھا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے اس آیت کے نازل ہونے کی اتنی خوشی ہوئی ہے کہ دنیا میں اور کسی چیز کی اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کی، صحابہ آتے تھے یہ پہاڑ جتنے گناہ، ایک بوڑھا آ گیا کہ اتنے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، تو رسول اللہ نے یہی آیت
پڑھ کے سنائی تھی، اور رسول اللہ کے پاس آئے تھے فرشتے اور آ کے آپ کو کہا تھا اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سارا صفا اور یہ سارا مربع اور یہ سارے پہاڑ اور مکے کی وادیاں اگر آپ کہتے ہیں تو سونے کی بنا دیتے ہیں، اور اگر سونے کی بنا دی جائیں گی تو پھر ان کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا، پھر اگر یہ آپ کا انکار کر دیں گے تو ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ میں چاہتا ہوں مغفرت اور توبہ کے دروازے کھلے رہیں۔ اور حضرت عمیر کی جو روایت، اگرچہ سند میں کچھ کمزوری موجود ہے، لیکن دیگر اسناد کو دیکھا جائے تو اسی آیت کے حوالے سے ان کی بھی ایک روایت موجود ہے، اور وہ روایت حضرت آدم کے اور شیطان کے مکالمے کی، کہ شیطان نے اللہ کو مخاطب ہو کے کہا اللہ میں اکیلا تھا، آدم اکیلا تھا، اب آپ نے ان کو اولاد دینے کا ارادہ کیا ہے، اب ان کی اولاد ہوگی میں اکیلا ہوں گا، تو یہ ناانصافی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا جتنی آدم کے گھر اولاد پیدا ہوگی اتنی تیری اولاد ہوگی، تیری صفت کے مطابق ہر ایک کے ساتھ ایک قرین پیدا کر دیا جائے گا، اور جو اس کو گمراہ کرتا رہے گا تیری صفت کا ہوگا۔ اللہ مجھے مزید عطا کر، اور تو ان کو مال و دولت کے فتنے میں شکار کری، اللہ مجھے مزید عطا کر، تجھے ان کے خونوں میں دوڑنے کی اجازت ہے، اللہ مجھے مزید عطا کر، تو انہیں دھوکے وعدے مانگتا گیا، اللہ رب العزت جتنی اس کی حد مقرر ہے اس کو عطا کرتے گئے۔ حضرت آدم نے کہا اللہ اب تو آپ نے اس کو میرے اوپر مسلط کر دیا، گھوڑوں کے ساتھ، چپاہوں کے ساتھ، اپنے مال اپنی اولاد کے ساتھ میرے بیٹوں کی رگوں میں گردش کرے گا تو میرے بچے کیسے بچیں گے؟ بچنا ناممکن ہے، مجھے بھی کچھ عطا کیجیے۔ تو اللہ نے کہا ایک محافظ تیرے لیے بھی مقرر کر دیا گیا، ایک اگر وسوسہ اور وہم ابلیس کی طرف سے آئے گا تو ایک وہم اور ایک وسوسہ فرشتے کی طرف سے بھی آئے گا، اور صحیح حدیث کے الفاظ بھی موجود ہیں اس حوالے سے کہ ایک خیال فرشتے کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے اور ایک خیال شیطان کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے۔ فرق آپ نے میں نے کرنا ہے، ظاہر ہے جو برائی کی طرف ابھار رہا ہے وہ شیطان ہے، جو نیکی کی طرف کہہ رہا ہے جو وہ فرشتہ ہے، تو نیکی کے اوپر فوری عمل کر لیا، گویا آپ نے اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ محافظ کی اور فرشتوں کی بات کو مان لیا۔ حضرت آدم نے کہا مزید عطا کر، اللہ رب العزت نے کہا آپ کو یہ عطا کیا کہ آپ کے بیٹوں میں سے اگر کوئی گناہ کرے اور مجھ سے معافی مانگے، زمین سے لے کے آسمان تک بھی گناہ لے کے آئے معاف کر دوں گا۔ اللہ مجھے مزید عطا کر، آپ کو میں یہ عطا کر دیتا ہوں کہ آپ کے بیٹوں میں سے موت کے لمحے تک جو کوئی مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، موت تک کی بھی اجازت ہے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اللہ نے کہا، حضرت آدم نے کہا مزید عطا کر، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس آیت کو ان کے اوپر بھی نازل فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ جتنے مرضی گناہ ہو جائیں، جس قسم کا مرضی گناہ ہو جائے، اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا۔ اللہ ہی ہے جو زمین بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور آسمان بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ اللہ ہی کی۔ اور اگر آپ حضرت کعب بن مالک کا واقعہ توبہ کے حوالے سے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا قرآن کی جو آیات ہے کہ وہ تین جو پیچھے رہ گئے تھے، کعب خود بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی طویل ترین احادیث میں سے یہ حدیث موجود ہے، ان سے جب لوگ پوچھا کرتے تھے وہ اپنا واقعہ خود بیان کیا کرتے تھے کہ میں کسی جنگ میں پیچھے نہیں رہا۔ بدر میں پیچھے رہنے والوں کا احتساب اس لیے نہیں ہوا کہ وہ جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا، وہ تو ایک تجارتی قافلے کا معاملہ تھا۔ تو تبوک کے اندر جتنی خوشحالی میرے پہ آئی کسی پہ نہ آئی تھی، 2 اونٹ سے میسر، اور میرا جنگ میں شرکت کا ارادہ موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان کر دیا کہ ہم تبوک جا رہے ہیں اور ایسے موسم میں جا رہے ہیں، اور بالعموم رسول اللہ کی سیرت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کہیں اور کا ارادہ غزوات میں فرمایا کرتے تھے اور جاتے کہیں اور تھے، یہ ان کی اسٹریٹجی تھی، لیکن تبوک میں سیدھا اعلان کر دیا وہاں جا رہے ہیں سب شامل ہو۔ کا اتنی بڑی تعداد تھی، اگر کوئی نام نہ بھی لکھواتا تو وہ وحی کے بغیر پتہ نہیں تھا لگ سکتا۔ خیر میرا ارادہ تو شامل ہونے کا بھی تھا اور میں شامل ہونا بھی چاہتا تھا، میں کہتا گیا آج جاؤں گا کل جاؤں گا، یہاں تک کہ لشکر روانہ ہو گیا، پھر بھی میرے ذہن میں تھا کل مل جاؤں گا، پرسوں مل جاؤں گا۔ باغات کے اوپر ہریالی تھی، اونٹ بھرے ہوئے 2 موجود تھے، پیچھے رہ گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ تبوک پہنچ گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے پوچھا میرے بارے میں، کعب بن مالک کا کیا بنا؟ تو بعض لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ جناب اس کو مال و دولت نے فتنے میں مبتلا کر دیا، تو معاذ ابن جبل کھڑے ہو کے کہنے لگے ہم نے اس میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔
حضرت معاذ کا بڑا احترام کیا کرتے تھے ساری زندگی ان کے اس جملے کی وجہ سے۔ اور پھر کیا رسول اللہ واپس آنا شروع ہو گئے تو مدینہ میں رہنے والے، میں نکلتا تھا تو صرف کمزور، ضعیف، لاچار، ندار اور وہ لوگ جن کے ایمانوں کے اوپر شک تھا وہی رہ گئے، اور وہ اب باتیں بنانے لگے رسول اللہ واپس آئیں گے نا ہم یہ عذر پیش کریں گے، یہ عذر پیش کریں گے۔ میں نے بھی یہ سوچ لیا۔ پھر جب رسول اللہ کا لشکر قریب آ گیا میں نے کہا میں سچ بولوں گا، اور میرے سچ نے مجھے جتنا فائدہ پہنچایا ہے دنیا میں کسی انسان کو نہیں پہنچایا ہوگا۔ رسول اللہ آئے، لوگ، یہ طویل واقعہ جو پڑھنا چاہے آج جا کے بخاری شریف کا مطالعہ کرے، بڑی عظیم حدیث ہے۔ رسول اللہ آئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، اور وہ مجھے مسکرا کے دیکھ رہے ہیں لیکن اس مسکراہٹ کی ناراضگی میں پہچان گیا۔ ہاں جی، کہا اللہ کے رسول جھوٹ نہیں بولوں گا، مال تھا، دولت تھی، بس اس مشغولیت نے، اس کثرت نے مجھے ہلاک کر دیا، سچ بولتا ہوں، انہی وجوہات پہ پیچھے رہا۔ کہ میرے سامنے لوگ جھوٹ بولتے تھے اور رسول اللہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، وہ چلے جاتے تھے جھوٹ بول۔ کہا جب میں یہ سچ بول کے باہر آیا تو میرے ساتھیوں نے میرے پہ اتنا غصہ کیا تھا، تو بھی کوئی عذر بنا لیتا۔ تو میرا دل ایک مرتبہ کیا کہ میں یہ عذر بنا لوں، لیکن میں نے کہا نہیں، میں نے اب سچ بول دیا ہے۔ اور پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا میرے علاوہ بھی کسی نے سچ بولا ہے؟ کہا ہاں، مرارہ نے بھی بولا، حلال نے بھی بولا ہے، 2 صحابی اور ہیں جنہوں نے بولا۔ کہا پھر میں مضبوط ہو گیا اور اپنے سچ کے اوپر قائم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ یہ جو آپ عمومی احادیث سنتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ بائیکاٹ یا قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، اس کا ایک محل اپنا ہے، لیکن جب کسی کی اصلاح تربیت مقصود ہو تو رسول اللہ کا یہ انداز بھی موجود ہے۔ خبردار کوئی ان تینوں سے بات نہیں کرے گا۔ کہا زمین ہمارے پہ تنگ آ گئی، وہ ہلال اور مرارہ تو بوڑھے تھے، وہ تو اپنے گھروں میں ٹک گئے، میں جوان تھا، میں تو مسجدوں میں آتا جاتا تھا، سلام کرتا، لوگ میرے سلام کا جواب نہ دیتے، میں رسول اللہ کو سلام کرتا، رسول اللہ جواب نہ دیتے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوتا تو رسول اللہ میری طرف نہ دیکھتے، میں جان بوجھ کے جب نظریں ادھر کرتا تو میں دیکھتا رسول اللہ میری طرف دیکھ رہے ہیں، اور میں پھر ان کی طرف دیکھتا، وہ نظر پیچھے کر لیتے۔ کا دل بے چین، پریشان، نادم، غم، کفیات اتنی شدید ہو گئی کہ بس دل کرتا تھا کہ اب زندگی ختم ہو جائے۔ ادھر سے غسان کے بادشاہ کا لیٹر آ گیا، ہم نے سنا آپ کے ساتھ آپ کا جو بادشاہ ظلم کر رہا ہے، آپ ہمارے پاس چلے آئیے۔ کہا لیٹر کو پھاڑا کہ یہ ایک آزمائش کے اوپر دوسری آزمائش آ گئی۔ 40 دن گزر گئے، 40 دن رسول اللہ کے قاصد نے آ کے کہا اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ۔ کہا دل کو چوٹ پہنچی، اور صحابہ نے ہمیں اطلاع دی، بعض ساتھیوں نے کہ ہلال نے اور مرارہ میں سے ایک نے اپنی بیوی کی اجازت لی ہے کہ صحبت نہیں ہوگی، لیکن خدمت کی، آپ بھی خدمت کی اجازت لے لیں کہ بیوی خدمت کرتی رہے۔ میں نے اجازت نہ لی، میں نے کہا طلاق دینی ہے یا اس کے پاس نہیں جانا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلاق نہیں دینی، لیکن اس کے قریب نہیں جانا جب تک اللہ رب العزت کا حکم نازل نہ ہو جائے۔ کہا 50واں دن تھا، طویل حدیث ہے، مختصر کرتا ہوں۔ ایک ندا دینے والے نے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے، انصاری صحابی نے ندا دی، او کعب، اللہ رب العزت نے تیری توبہ کو قبول کر لیا۔ اور میں دوڑتا ہوا آیا، میں نے اس کو سوٹ دیا۔ پھر ابو قتادہ کا واقعہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ ابو قتادہ سے سوٹ لیے اور پہن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو حضرت طلحہ نے آگے بڑھ کے استقبال کیا، اور باقی سارے مہاجر صحابہ بیٹھے رہے۔ اور اللہ کی قسم حضرت طلحہ کے اس احسان کا میں بدلہ نہیں اتار سکتا کہ انہوں نے مہاجر ہو کے میرا اس طرح استقبال کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، توبہ کی جو نوید آئی ہے، توبہ کی جو خوشخبری آئی ہے، وہ آپ کی طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن پاک کی وہ آیتیں پڑھ کے سنائی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، جو ان 3 صحابہ کے بارے میں اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے نازل کی۔ اگر کوئی بندہ میدان جنگ سے بھی بھاگ جائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ زنا کیا ہو توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ قاتل ہو، قتل کیا ہو، توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ کسی کا مال کھایا ہو، خیانت کی ہو، تو اس شرط پہ توبہ قبول ہوتی ہے کہ اس کا مال لٹائے گا۔ بعض ساتھیوں نے اس حوالے سے بہت سے سوالات بھی کیے ہیں، لیکن میں بہت مختصر سی بات کروں گا۔ انشاءاللہ کل سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، طویل دروس کا سلسلہ وہاں پہ بھی شروع ہو جائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتلائیے کیا ان کو توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے کہ ان کے اگلے پچھلے سارے معاف ہیں؟ تو رسول اللہ اور انبیاء کیوں استغفار کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نشست میں 100 مرتبہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے، ایک ہی نشست میں۔ اگر آپ رسول اللہ کے 6 توبہ کے یا 8 مختلف علماء نے مختلف ذکر کی ہیں وہ یاد کر لیں تو یقین مانیے میری اور آپ کے جو بھی گناہ ہوں گے سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ ایک تو اپنی زندگی کے اندر استغفر اللہ، حالی استغفر اللہ، اس کو 100 مرتبہ کیا کیجیے ہر روز صبح شام۔ ویسے تو اس کی 10 تسبیحات علماء کہتے ہیں نکالنی چاہیے ہر نماز کے بعد۔ ایک ہی نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے۔ ایک ہی نشست میں استغفر اللہ بھی اور یہ وظیفہ بھی 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے کم از کم۔ استغفار کے یہ جو وظائف ہیں مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح ایک وظیفہ ہے، حضرت ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ حضرت ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتلایا ہوا ہے کہ یہ وظیفہ حضرت ابو بکر کو بتایا، حضرت ابو بکر نے پوری امت کو بتا دیا جو بندہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے وہ یہ وظیفہ بھی کرے۔ اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس وظیفے کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ جنگ سے بھاگا ہو اور یہ وظیفہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کا جنگ سے بھاگنا بھی معاف کر دیتے۔ اور اس کے بعد سید الاستغفار ہے۔ سید الاستغفار آپ بخاری شریف یا حدیث کی کتابوں میں سرچ کریں۔ اس کو یاد کرنا اس لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ صرف توبہ اور استغفار کا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ اس وظیفے کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ جو بندہ صبح کے ٹائم پڑھ لے رات کو فوت ہو تو جنت میں داخل ہے، رات کو پڑھ لے صبح کو فوت ہو جنت میں داخل۔ اور یہ وظائف اگر ہم یاد نہیں کریں گے اور یہ وظائف آپ کی زبان کے اوپر بڑی تیزی سے چڑھ جاتے ہیں، اگر آپ ان کو یاد کریں ایک دفعہ تو یہ سارے کے سارے وظائف آپ کے زبان کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ صبح اور شام پڑھنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور وظیفہ ہے، جب سورت اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی تھی، یہ بات آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس بارے میں ملتا ہے کہ وہ پڑھا کرتے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا یہ پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ والحمدللہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ دونوں وظیفے، یہ 7 وظائف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کے۔ اس کے علاوہ بھی 2 وظائف کا حدیث میں تذکرہ موجود ہے، لیکن یہ 7 وظیفے آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا کیے۔ اور اگر سابق انبیاء کی بات کی جائے تو توبہ اور استغفار ان کی سیرت سے بھی ملتی ہے۔ حضرت آدم نے سب سے پہلے جو کلمہ کہا جس کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہوئے تھے کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور حضرت یونس کی جو دعا ہے، بعض لوگوں نے کہا یہ تسبیح ہے، یہ بے شک تسبیح ہے، اور قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ لیکن اس تسبیح کے اندر بھی اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، حالانکہ نبیوں کے تو گناہ آپ خود پتہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہوتا ہے، تو ان کی تو اجتہادی خطائیں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو پھر بھی حضرت یونس کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنے آپ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں گناہ کی کہ میں اتنا جلیل القدر پیغمبر کہہ رہا ہے کہ میں اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والا ہوں، آپ تو پاک اور صاف ہیں، آپ نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں اتنے دن رکھا آپ بری ہیں، میں ہی ظالم تھا۔ یہ بھی ایک ندامت کا انداز ہے۔ یہ بھی یہ انبیاء کے جو وظائف ہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، آپ کو پتہ ہے یہ انبیاء کے جو وظائف ہیں ان کو بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی حوالے سے حضرت موسیٰ کی بھی دعا ہے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اور اس کے علاوہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ بھی معاف ہوں اور اس کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں، جملہ جسمانی، تو اس کے لیے حضرت ایوب کی ایک دعا ہے، قرآن پاک میں تو اس کا ذکر
ضمیر کے ساتھ حضرت ایوب کی طرف ہے، لیکن اگر آپ نے پڑھنی ہو ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اپنی طرف اس کی اگر نسبت کرنا چاہیں تو انبیاء کے جو استغفار کے وظیفے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو استغفار کے وظیفے ہیں اگر ہم اپنی زندگیوں میں داخل کریں گے تو استغفار کی اور توبہ کے جتنے بھی فضائل اور برکات ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔